علی محمد خان صاحب، آج کے فیصلے کو obviously پی ٹی آئی نے ویلکم کیا ہے۔ ایک سال پہلے آپ لوگ دوسرے اینڈ پہ کھڑے ہوئے تھے، ابھی آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد بحران ٹل گیا ہے یا مزید بڑھے گا سیاسی طور پر؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ میں اس فیصلے کو ایک اور اس سے دیکھتا ہوں، ظاہر ہے اپنی جماعت کے لیے تو ہماری کامیابی بھی ہے کہ الیکشن جلد اناؤنس ہو گیا، جلد یا ٹائم پہ آپ کہہ سکتے ہیں، حالانکہ تھوڑا پہلے ہونا چاہیے تھا۔ 15-16 اپریل شاید اینڈ ڈیٹ ہے جب اسمبلیاں تحلیل ہوئی تھی، 90 دن کا گیپ ڈال کے، لیکن چلو 30 ہو گیا، 30 پہ بھی نہیں ہوا تو اب 14 مئی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ میرے لیے قابل اطمینان ایک اور بات ہے، اور وہ ایز عام پاکستانی اور ایز اے وکیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج نظریہ ضرورت دفن ہوا ہے کورٹ روم نمبر 1 میں، اور آج جو ہے اگر خدا نخواستہ آج کمزور فیصلہ آتا یا اسی طرح نظریہ ضرورت کے تحت آتا تو یہ ہم سب کی ایز اے پاکستانی ہار ہوتی۔ اس کا مطلب خدا نخواستہ یہ ہوتا کہ آج بھی قانون اور آئین جو ہے وہ طاقتور لوگوں کے گھر کی باندھی ہے، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگوں کی روحوں کو سکون ہوگا جو جوڈیشل موومنٹ میں تھے، آج ہم میں نہیں ہیں۔ میرے استاد لطیف افریدی صاحب بھی آج ہم میں نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں نے جدوجہد کی تھی اس جوڈیشل موومنٹ میں، آج وہ خوش ہوں گے اور آج وہ مطمئن ہوں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے اٹ از ہیئر ٹو اسٹے، وہ کھڑی ہو گئی ہے سپریم کورٹ، اور ڈسپائٹ آن سلاٹ اس طرح کی چیز عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا کہ فیملی والوں کو نہیں چھوڑا، گالی دشنام ہر طرح کا، اور پھر وزیر اعظم کے لیول پہ اور وزیر خارجہ کے لیول پہ پارلیمنٹ سے وزرائے کرام، نائب صدر جو ہیں وہ جلسوں میں تقریر فرما رہی ہیں، نام لے لے کے گالی، پھر سابق وزیر اعظم لندن بیٹھ کے، اور اس کے باوجود یہ لوگ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں جو کھڑے رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی مٹی میں ریزیلینس ہے۔ آپ کو، مجھے اور ہمارے جیسے بہت سے مڈل کلاس لوگوں کو نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان انشاءاللہ آگے جائے گا، مضبوط ہوگا۔ آج ایک اور بھی چیز تاریخ اس کو لکھے گی کہ جب ہمیشہ پیپلز پارٹی کو گلا رہا، 4 اپریل کا گلا رہا، بھٹو صاحب کی پھانسی کا گلا رہا، تاریخ اس بات کو لکھے گی، لیکن کالے الفاظ میں لکھے گی کہ جب وہ سپریم کورٹ اور وہ عدلیہ جس سے ان کو گلا رہا، جب انہوں نے وہ شیکلز توڑے اور جب انہوں نے تاریخ کا رخ بدلا اور صحیح لائن میں پاکستان کی سیاست اور ریاست کی اور آئین کی جو کشتی ہے اس کے بادبان کو صحیح رخ پہ ڈالا اور تاریخ کی سمت کو درست کیا، تو بھٹو صاحب کا نواسا رانگ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑا تھا، ان لوگوں کے ساتھ کھڑا تھا جو ملک میں مارشل لا اور ایمرجنسیز کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آج بلاول صاحب کو ضرور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا وہ کہیں تاریخ کی غلط سمت پہ تو نہیں کھڑے، جو قربانی ان کے نانا نے دی تھی اور جو انہوں نے سٹینڈ لیا تھا، آج یہ لوگ کیا کریں۔ اور ایک اور بھی چیز آج ثابت ہوئی ہے کہ اس وقت اس سیاست میں کوئی اخلاقیات نہیں ہے، کوئی اس میں آئین کی پابندی نہیں ہے، کوئی صرف اپنا مقصد جو ہے وہ اپنا مقصد جو ہے وہ پورا ہو، باقی ملک کے ساتھ جو ہو اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ رائٹ، سو یقیناً 4 اپریل ایک ہسٹوریکل ڈے ہے، ہماری ہسٹری میں کوئی بہت یہ زبردست دن نہیں ہے، لیکن ریزوننس اس دن کی اور آج کے فیصلے پہ یقیناً آتی ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ بٹ شعیب شاہین صاحب، جو کیبنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں اس بات کو، ہم مانتے ہی نہیں ہیں، کل عدم قرار دے دیتے ہیں اس کو، ٹویٹس ہے ہمارے پاس، عطا اللہ طاہر صاحب کہہ رہے ہیں بینچ فکسنگ کی اتہا، قاضی فائز عیسیٰ پر چیف جسٹس کا وار، یک طرفہ 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا، وہ مظاہر نقوی جن پر تحقیقات بٹھائی گئی ہیں وہ بھی بینچ میں شامل ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ کی اور اس میں جو انہوں نے ایک پکچر ڈالی چیف جسٹس کی، انہوں نے کہا ریجیکٹڈ۔ ہنا پرویز بٹ صاحبہ 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوگا، اعلان ختم۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹویٹ، کافی ٹویٹس آئی ہیں، انہوں نے کہا پہلے بھی حق بات کی کہنے کی پاداش میں ڈسکوالیفیکیشنز بھگتی ہیں، اب بھی بھگت لیں گے، we're ready to be disqualified۔ خواجہ صادفی کہتے ہیں 3 رکنی بینچ کے فیصلے سے آئینی اور سیاسی بحران مزید گہرا ہو گیا، سپریم کورٹ کے سینئر ترین ججز کی بات سنی گئی نہ احکامات۔ سو یہ جو تمام ایک گریونس آپ دیکھ رہے ہیں، اس کا کیا اثر ہوگا اس فیصلے کے اوپر؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پوزیشن تھی، 1 مارچ کا فیصلہ تو پہلے آ چکا تھا، لیکن آج جو فیصلہ آیا، کل اٹارنی جنرل کو بھی سنا گیا اور الیکشن کمیشن کے دوسرے وکیل کو سنا گیا۔ پہلے وکیل آرگومنٹس کر چکے تھے۔ 3 سوال تھے بڑے سمپل۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے
کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے یا الیکشن کی ڈیٹ کو چینج کر دے، جو کہ آلریڈی پہلے 2 مہینے پہلے تک یہ کہتے رہے ہیں کہ نہ ہم الیکشن ڈیٹ دے سکتے ہیں نہ ہم چینج کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال، اور اس کے اوپر کل ایک وکیل نے بھی ان کے، یعنی کل کا دن ہی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فیڈریشن آف پاکستان کے وکیل اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے اور عرفان قادر صاحب پیش ہوئے، ایک لفظ نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن کو یہ پاور ہے انڈر دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی لا۔ اب سپریم کورٹ نے اس کا فیصلہ بھی دے دیا کہ ان کو کوئی اختیار نہیں تھا کہ پریزیڈنٹ کی دی ہوئی ڈیٹ کو وہ از خود چینج کریں، اٹ واز ڈکلیئرڈ ایز ان کانسٹیٹیوشنل۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا آئین کے تابع 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں یا نہیں ہونے، اس پہ سب نے ایگری کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں۔ اور اب سپریم کورٹ نے اس وقت بھی یہی کہا تھا اپنے پیراگراف نمبر 14 میں انٹرم آرڈر میں، اور آج بھی یہی کہا کہ پر فورس ہم جو 30 اپریل کی تاریخ ہے، اس وقت 9 اپریل کی تھی، اس وقت چونکہ ٹائم ضائع ہو چکا تھا، اور انہوں نے کہا کہ اب ہم مجبور ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہیں نیئرسٹ پاسبل آف 90 ڈیز آپ ڈیٹ دیں۔ 30 اپریل کی ڈیٹ دی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے خود آفٹر کنسلٹیشن ود دی پریزیڈنٹ، انہوں نے کہا جی ہم 30 اپریل سے 7 مئی کے درمیان الیکشن کرانے کو تیار ہیں، اور پریزیڈنٹ نے وہ ڈیٹ دے دی۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کیا 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں، سبھی نے کہا کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہونے چاہیے، یہ آئین کی ذمہ داری ہے، آئین کے تابع فائنڈنگ ہے، یہ پابندی ہے، کوئی اس سے ابہام نہیں ہے۔ 6 مہینے کا ٹائم یہ ایکسٹینڈ کر دینا یہ الیکشن کمیشن کا نہ اختیار تھا نہ ہی اس سے آپ آگے جا سکتے ہیں۔ تیسرا سوال صرف یہ آیا کہ کیا جو ریزنز کمیونیکیٹ کی ہیں الیکشن کمیشن نے، جو خود اس میں لکھا ہے کہ ہم فائنانس نہیں دے سکتے، نفری نہیں دے سکتے، جو سیکرٹری فائنانس نے کہا یا منسٹر نے کہا یا سیکرٹری ڈیفنس نے کہا، اس کے بارے میں جب ان کو 5 منٹ 10 منٹ سنا گیا تو سیکرٹری خزانہ صاحب تو آئے نہیں کہ میں بیمار ہوں، ایڈیشنل سیکرٹری کو بھیج دیا، وہ 2 صفحے 2.5 صفحے صرف لکھ کے لے آئے، کوئی ان کے پاس آئے میں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور کورٹ واز ناٹ کنونسڈ ود ہم۔ اسی طرح ڈیفنس والے کو جب پوچھا کہ بھئی آپ بتاؤ، انہوں نے کہا جی میں تو آپ کو خفیہ طریقے سے بتانے کی پوزیشن میں ہوں گا، ان کیمرہ پروسیڈنگ میں آپ کو بتاؤں گا اور لکھ کے دوں گا، آپ کو ڈاکومنٹس دوں گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اور کورٹ نے آفٹر سیٹسفائنگ اٹ سیلف، مجھے یہ بتائیں یہ جو ساری بات ہوتی ہے کہ جی فل کورٹ بنا دیں، لارجر بینچ بنا دیں، پہلی بات تو کل کورٹ نے یہ بھی واضح کر دیا کہ فل کورٹ تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور امین الدین صاحب نے تو خود اپنے آپ کو ریکیوز کر لیا، انہوں نے کہا جی پوسٹ پون کر دیں، باقی بچتے ہیں 13 بینچ۔ اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لارجر بینچ بنائیں یا آپ اس کو پوسٹ پون کرانا چاہتے ہیں؟ اٹارنی جنرل کے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا کہ کیا میں پوسٹ پونمنٹ کے لیے آیا ہوں یا فل کورٹ کے لیے آیا ہوں یا لارجر بینچ کے لیے آیا ہوں۔ لیکن ہم ان ساری چیزوں سے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ کیا فل کورٹ لاسٹ ٹائم بنی تھی جس وقت یہ فوجی عدالتوں کا انٹرپریشن کا کوشچن انوالو تھا کہ کیا کانسٹیٹیوشن میں بیسک سٹرکچرز کا کوئی ایشو انوالو ہے؟ ٹوٹل آج تک پاکستان کی تاریخ میں 3 یا 4 دفعہ فل کورٹ بنی ہے، اس سے علاوہ نہیں بنی۔ اس میں تو نہ کوئی ابہام ہے نہ کوئی کانسٹیٹیوشن انٹرپریشن انوالو ہے، صرف ہٹ دھرمی ہے کیبنٹ کی، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ فیسیلیٹیٹ نہیں، ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ بھائی کیوں نہیں ہونے دیں گے؟ جس آئین کے تحت آپ پاورز ڈیرائیو کر کے آپ حکومت چلا رہے ہیں، آپ حکومت میں بیٹھے ہیں، اسی آئین کا تقاضا ہے کہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو گئی ہیں اور 90 ڈیز میں الیکشن ہونے ہیں۔ یہ کورٹ میں میٹر جانا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ کو خود الیکشن کی اناؤنسمنٹ کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا۔ حسن رضا پاشا صاحب کی طرف آنا چاہتی ہوں، بٹ کوئی کوشچن، یہ تو ثابت ہو گیا اکارڈنگ ٹو دی ڈیسیژن کہ الیکشن کمیشن نے کا استحقاق تھا نہیں، انہوں نے استعمال کر لیا، اس پہ کوئی سزا نہیں ہے ان کے لیے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ تو پھر کوئی اگر جائے جوڈیشل کونسل میں کہ اس نے مس یوز آف پاور کی ہے، اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا ہے، تو وہ دیٹ از اے مس کنڈکٹ بائی وائل مس یوزنگ ہز اتھارٹی، تو وہ جوڈیشل کونسل چاہے تو ان کے خلاف پروسیڈ کر سکتی ہے۔ لیکن چونکہ کورٹ نے ابھی تک کوئی ایسا قدغن نہیں لگایا، بٹ ڈکلیئرنگ ہز ایکٹ ایز انکانسٹیٹیوشنل اینڈ وداؤٹ لافل اتھارٹی، یہ اس حد تک کرنے کے بعد آگے پھر فردر ڈائریکشنز دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ اس طریقے سے اب پھر اسی کے اندر وہ مانیٹرنگ بھی ساتھ کر رہے ہیں، ایگزیکیوٹنگ کورٹ کے طور پر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ گیا ہے کہ جو ان کا کنڈکٹ ہے حکومت کا اور الیکشن کمیشن کا، کہ انہوں نے الیکشن کے کو التوا میں ڈالنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ فار دیٹ پرپز انہوں نے اس کے اندر بڑی ابہام دور کر دیا، اسپیسیفک قسم کی ڈائریکشن دے دی۔ حسن رضا پاشا صاحب، آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آج وزیر اعظم نے کہا کہ اس فیصلے سے آئین و قانون کا قتل ہوا ہے، ڈو یو ایگری؟ دیکھیں فیصلے کے اوپر ابھی بھی بادل منڈلا رہے ہیں، جس میں ایک فریق کو نہ تو اس کی کسی ریکویسٹ کو تسلیم کیا گیا اور نہ ہی اس کو ایڈریس کیا گیا۔ جب سے یہ شروع ہوئی یہ پروسیڈنگز ابھی والی، اٹارنی جنرل پاکستان نے پہلی بات یہ کی کہ فل کورٹ بینچ بنائے،
جس پہ آنریبل کورٹ نے یہ کہا کہ اس کو ٹھیک آپ کی بات سن لی ہے، اس کو ہم دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے. آج وہ فیصلہ خاموش ہے. لیکن فل کورٹ سے گورنمنٹ بھی پیچھے ہٹی، انہوں نے کہا 6 ممبر بینچ بنا دیں. نہیں میری بات سنیں نا، پہلے مطالبہ کیا تھا آپ اس کو دیکھیں. فل کورٹ کا تھا جس کو اپوزیشن نے بھی اور کہا کہ جس میں یہ فیصلے، اس فیصلے میں خاموشی ہے بالکل اس حوالے سے. ٹھیک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک معزز جج پہ اعتراض کیا گیا کہ یہ ریکیوز کر گئے تھے اور اب نہیں ہے، ہمیں ریزرویشن ہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک. کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ اس کا ایک پیراگراف لکھ دیتے اس معاملے سے؟ اور تیسری بات جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کل جب ریزرو کیا ججمنٹ کو تو ایک یہ بھی تھا کہ سیکرٹری ڈیفنس اپنی رپورٹ پیش کریں گے. اب یقیناً سیکرٹری ڈیفنس نے رپورٹ پیش کی ہوگی اور وہ فاضل بینچ نے پڑھ کے ایک فیصلہ کیا. کیا دوسرے فریق کو وہ دیکھنے کا حق نہیں تھا؟ اس کو کنفرنٹ نہیں کرانا چاہیے تھا کہ جناب سیکرٹری ڈیفنس نے یہ بات کی ہے لیکن ہم اس پہ قائل نہیں ہیں. وٹ ایور میں بھی جھوٹ کی کہانی تھی جو بھی تھا، لیکن پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سیکرٹری ڈیفنس کی رپورٹ کو اٹارنی جنرل کو کم از کم دکھا دیتے، اس کو بلا لیتے. اگر سیکرٹری ڈیفنس کی یہ ریزرویشن تھی کہ کورٹ کے اندر نہیں ان کیمرہ کر لیتے ہیں، اس کی حد تک اٹارنی جنرل کو دکھا دیتے. یا جو سٹیک ہولڈرز ہیں جن کو آج موقع ہی نہیں ملا، آج ساری پارٹیاں یہ چیخ رہی ہیں جی ہمیں کیوں نہیں سنا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کام جس طریقے سے جلد بازی سے کیا گیا اس کی ایک وجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قانون سازی پارلیمان نے کی ہے غلط ہے یا صحیح کی ہے میں اس میں نہیں پڑھتا. وہ چلی گئی ہے، وہ گیا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس سگنیچرز کے لیے، اور وہ یہ ٹائم نہیں دینا چاہتے کہ اپیل کا ٹائم ان کو مل سکے.